آج محل میں سب لوگ بہت خوش تھے کیونکہ آج شہزادہ ریحان پیدا ہوا تھا۔ وہ بہت ہنس رہا تھا اور خوشی سے مختلف آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ جہاں سب لوگ خوش تھے وہیں نجومی عورت بہت اداس بیٹھی تھی کیونکہ اس نے علم نجوم سے جو حساب لگایا تھا اس کے مطابق شہزادہ ریحان کی بڑی بہن شہزادی ماہ پارہ کی طبیعت خراب ہونے والی تھی کیونکہ ایک جادوگر نے اس شہزادی پر جادو کر دیا تھا۔ اس کا نام حامان جادوگر تھا اور وہ شہزادی ماہ پارہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب جب بھی شہزادی کی طبیعت خراب ہوتی وہ ایک حکیم بن کر آ جاتا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے جانے کے بہانے ڈھونڈتا۔ اس وقت شہزادہ ریحان کی پیدائش کی خوشی میں محل میں جشن منانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ محل میں غلام کنیزیں مختلف کھلونے اور پکوان تیار کر رہے تھے۔ شہزادی ماہ پارہ کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ سارے محل میں خوشی سے اچھلتی کودتی اور گیت گاتی پھر رہی تھی، لیکن اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کی حالت بگڑنے والی ہے۔ نجومی عورت نے شہزادی پر کیے گئے جادو کے بارے میں بادشاہ اور ملکہ کو بھی بتا دیا۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے نجومی عورت سے پوچھا کہ آخر شہزادی ماہ پارہ کو کس طرح اس مصیبت سے بچایا جا سکتا ہے۔ نجومی عورت نے بتایا کہ اگر کوئی جنگل میں جا کر تالاب کے کنارے لگے ایک خاص جامنی پھول کو لا کر شہزادی کے ماتھے پر رکھ دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور جادوگر حامان بھی مر جائے گا۔ لیکن جامنی پھول لانا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کی حفاظت ایک خطرناک جن کر رہا ہے۔ جو کوئی اس جن کو مارے گا وہی اس پھول کو حاصل کر سکے گا۔ بادشاہ بوڑھا تھا، وہ اس مہم پر جا نہیں سکتا تھا اور ملکہ سوچ بچار میں لگ گئی۔ انہوں نے شہزادی کی نگرانی پر اس کی آیا کو مامور کر دیا۔ شہزادی ماہ پارہ کے بارے میں دوسرے ملک کے شہزادے گلفام کو بھی پتہ چل گیا۔ وہ شہزادی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شہزادی ماہ پارہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ بستر کے ساتھ لگ چکی تھی۔ شہزادہ گلفام نے آ کر بادشاہ اور ملکہ سے بات کی اور کہا وہ شہزادی کی خاطر جنگل میں جا کر وہ جامنی پھول ضرور لائے گا۔ بادشاہ نے شہزادہ گلفام کو سمجھایا یہ ایک خطرناک مہم ہوگی اور اس میں خوفناک جن سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ شہزادے نے بادشاہ کو تسلی دی اور کہا مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے، وہ ضرور مجھے اس مہم میں کامیاب کرے گا۔ بادشاہ نے اسے مہم پر جانے کی اجازت دے دی۔ ادھر شہزادی ماہ پارہ کی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ بگڑ چکی تھی، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر محل کی چھت پر لے جائیں تاکہ وہاں اسے تازہ ہوا مل سکے۔ نجومی عورت نے شہزادے کو ایک جادوئی تلوار دی اور کہا کہ اگر وہ ہمت سے اس جن کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی ٹانگ پر اس تلوار سے زخم لگانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ جن مر جائے گا اور تم اس جامنی پھول کو حاصل کر سکو گے۔ شہزادہ وہ تلوار لے کر روانہ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں حامان جن کی ٹانگ زخمی کر ڈالے گا اور جامنی پھول کو حاصل کرے گا۔ وہ جنگل میں آ گیا اور جامنی پھول تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کے سامنے حامان جن آ گیا۔ شہزادے نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے اور پھر شہزادہ گلفام اپنے ایک حملے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تلوار سے حامان جن کی ٹانگ زخمی کر ڈالی اور وہ مر گیا۔ شہزادے نے وہ جامنی پھول توڑا اور اسے لے کر محل میں آ گیا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ جامنی پھول کو شہزادی ماہ پارہ کے ماتھے پر رکھ دیا گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد اسے ہوش آ گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ محل کے سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ شہزادہ گلفام نے شہزادی ماہ پارہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا جسے بادشاہ نے قبول کر لیا۔ بادشاہ نے ان دونوں کی منگنی اور پھر عنقریب شادی کا اعلان کیا۔ محل کو پھولوں سے خوب سجا دیا گیا
اور سب لوگ بلند آواز سے خوشی کے گیت گانے لگے۔